اس لیے ہم ان کا تذکرہ درود و سلام کی صورت میں انفرادی طور پہ بھی کرتے ہیں اور مجالس کے انعقاد سے اجتماعی طور پہ بھی کرتے ہیں، اور ہمیں ان کا ذکر تسکین دیتا ہے اور ان کے تذکرہ جاں فضا سے ٹھنڈک پہنچتی ہے، روحیں قرار پاتی ہیں اور قلوب تسکین پاتے ہیں، اور اہل ایمان ہمیشہ ان کے ذکر کی مہک سے اپنی زندگی میں رحمتوں کو آواز دیتے ہیں اور برکتوں کے قافلے ان کے گھروں میں اترتے ہیں۔ حضور کے ذکر کی محافل کے ساتھ ساتھ خوشی اور مسرت کا اظہار مختلف ذرائع سے کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ کے اپنی محبت اور شکرانے کے انداز کو اختیار کرتے ہیں، بلکہ عرب ممالک میں اور دیگر بلاد اسلامیہ میں تو اہل محبت پیر کے دن کا روزہ ضرور رکھتے ہیں۔ یہ حضور کی ولادت کا مبارک دن ہے۔ خود اللہ کے محبوب علیہ السلام پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، تو کسی نے پوچھ لیا حضور آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت، تو اس دن میری ولادت ہوئی تھی۔ تو خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پیر کے دن کا روزہ رکھ کے اپنی ولادت پر شکرانہ ادا کرتے تھے۔ کچھ لوگ صدقہ و خیرات کر کے حضور کے میلاد کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، غرباء کو، مساکین کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو وہ کھانا کھلاتے ہیں، دوستوں کی دعوت کرتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کچھ لوگ ضرورت مندوں کی دیگر ضرورتیں پوری کر کے ان کے ساتھ اظہار محبت کر کے اور ان کی ضروریات کو پورا کر کے حضور کی بارگاہ میں یہ نذرانہ محبت کا پیش کرتے ہیں۔ گویا مختلف رنگ ہیں عقیدتوں کے، اور لوگ وہ جائز ذرائع جو شریعت اسلامیہ میں ہمارے لیے جائز رکھے گئے ہیں، مباح رکھے گئے ہیں، ان کو اختیار کر کے وہ اظہار مسرت کرتے ہیں۔ اپنے گھروں کو آراستہ کر لینا، گلیوں کی صفائی اور ستھرائی کرنا، ان کی پاکیزگی کا خیال کر لینا، اور پھر اپنے گھروں کے بنیروں پر چراغاں کرنا، جھنڈیوں کو آویزاں کر کے مسرت و بشاشت کا اظہار کرنا کہ ہمیں ان کے آنے کی خوشی ہے، یہ بھی اہل اسلام کے ہاں مروج ہے۔ عمومی طور پہ ہم اپنی دیگر خوشیوں میں بھی یہ سارے امور بجا لاتے ہیں۔ ہم اپنی اولادوں کی شادیوں پر، اولاد کے پیدا ہونے پر گھروں میں چراغاں کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور آرائش و زیبائش کرتے ہیں، اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ ہمیں مسرت ہے، ہمیں خوشی ہے۔ تو عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ رویہ موجود ہے، پوری دنیا کے اوپر شادی پر چراغاں بھی کیا جاتا ہے اور جھنڈیاں بھی لگائی جاتی ہیں، بیٹے کی ولادت پر بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ خوشیوں کے اظہار کے لیے یہ طریقہ شروع سے مروج ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے مبارک دن کو اس انداز کے ساتھ منانا کہ آپ اپنے گھروں میں چراغاں کریں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے مٹھائیاں بانٹیں، غرباء کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، اور آپ روزہ رکھیں، نوافل ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں اور ضرورت مندوں، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کریں، تو شریعت ہمیں ان چیزوں کو ادا کرنے کا حکم دیتی ہے، تلقین کرتی ہے، ترغیب دیتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا فضل ہیں، اللہ کی رحمت ہیں، اور فضل و رحمت کے حاصل ہونے سے خوشیوں کا پیدا ہو جانا، پھر اس کے اظہار کے سلیقے ڈھونڈنا اور طریقے اختیار کرنا، یہ ہمارے ہاں مروج ہے۔
تو کہا قل بفضل اللہ، اے محبوب فرما دیجئے جب اللہ کا فضل ہو، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت تمہیں حاصل ہو، فلیفرحوا، تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں۔ اللہ کے فضل اور رحمت کے حصول پر انہیں خوشیاں منانی چاہیے۔ تو اللہ کا فضل ملے تو خوشیاں منائیں، اور اگر فضل کبیر مل جائے، اگر رحمت نصیب ہو، وہ بیٹی کی صورت میں ہو یا بیٹے کی صورت میں ہو، تو خوشیوں کا، بشاشتوں کا، مسرتوں کا اظہار کریں۔ اگر رحمت کے ملنے پر خوشی کے اظہار کرنے کا حکم دیا گیا، تو اگر رحمت للعالمین مل جائیں تو پھر تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کے آنے پر دل باغ باغ ہیں، روحیں سرشار ہیں، قلوب شاداں و فرحاں ہیں، اور دلوں کی دنیا اور دلوں کے آنگن آباد ہیں، مسرتوں سے آباد ہیں۔ کائنات میں اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا، بلکہ دیگر جتنی نعمتیں ہیں اور دیگر جو انعامات ہمیں نصیب ہوئے، وہ سارے مرہون منت ہیں اس انعام کے۔ اگر وہ تشریف نہ لاتے تو ہمیں کچھ اور بھی نصیب نہ ہوتا، اور کیا نصیب ہونا تھا، اپنا وجود بھی نہ ہوتا۔ اس کائنات کی تخلیق ان کے صدقے سے ہوئی ہے۔ محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ یہ کائنات مارز وجود میں نہ آتی اگر وہ جلوہ فراز نہ ہوتے۔ اس لیے ساری نعمتوں کا سبب حضور کی ذات ستودہ صفات ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے قلم توڑ دیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ تو سب کچھ تو انہی کے نام سے ہے۔ کائنات میں جتنی چراغاں ہیں، جتنی روشنیاں ہیں، یہ ان کے قدموں کے صدقے سے ہیں۔ تو اس لیے ان کی آمد پر مسرت و بشاشت کا اظہار یہ ہماری زندگی کا لازمہ ہے۔ اور آؤ میں تمہیں ایک مجلس میں لیے چلوں، جو مجلس منعقد ہوتی ہے مسجد نبوی میں۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صاحب عظمت صحابی ہیں، ان سے یہ روایت مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ انور میں موجود تھے، اور صحابہ مسجد نبوی کے صحن میں مجلس بپا کیے ہوئے تھے۔ کیسا ماحول تھا مسجد نبوی کا صحن اور دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں بیٹھے مجلس بپا کیے ہوئے، عجیب خوبصورت ماحول میں ایک خوبصورت مجلس بپا کیے ہوئے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ رحمت سے نکلے اور ان کے پاس آ گئے، اور آ کر کے پوچھا ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو، تمہارا مقصد جلوس کیا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی سنیے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی، ہمیں اس نے ہدایت اسلام عطا کی، اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا۔ ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا، ہدایت دین دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے۔ بات تو سادہ سی تھی، لیکن حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ یہاں کیوں آئے ہو، تو آپ کہیں کہ ہم ادائیگی جمعۃ المبارک کے لیے آئے ہیں، تو بات تو ختم ہو جائے گی۔
لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں اچھا قسم دو، حلف اٹھاؤ کہ اس لیے آئے، تو آپ کو حیرت تو ہوگی کہ ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں اور ہم سے حلف لیا جا رہا ہے کہ آپ واقعی اسی لیے آئے ہیں۔ تو صحابہ سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرنے بیٹھے، اس کی حمد بول رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام کیا۔ فرمایا حلف دو، قسم دو۔ انہوں نے کہا جی ہم قسم اٹھاتے ہیں، حلف دیتے ہیں کہ ہم اسی لیے آئے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ حضور نے باقاعدہ ان سے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی کہ ہاں ہم اسی لیے آئے۔ جب قسم دے چکے تو صحابہ کے چہروں پہ حیرت و استعجاب کا عالم تو تھا۔ بظاہر موقع تو قسم کا نہیں لگتا، لیکن قسم حضور نے لی، قسم انہوں نے پیش کی ادب سے، محبت سے، عقیدت سے، لیکن دل میں ایک سوال تو بڑھ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ بنی کہ ہم سے قسم لی؟ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ کیا کہ تم یہاں بیٹھے تھے مجلس بپا کیے ہوئے اور میں حجرے میں تھا۔ اتانی جبریل علیہ السلام، تو میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو جبریل نے آ کر مجھے خبر دی کہ محبوب باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے غلاموں کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ وہ عمل کون سا تھا جس پہ رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کے اللہ کے محبوب کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا عمل ہے جس پہ رب ناز کر رہا ہے فرشتوں میں کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی تھی، کتنے شکر گزار نکلے، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ حضرت حسان بن ثابت سے پوچھئے، وہ فرماتے ہیں من علینا ربنا ام بعث فینا محمد، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمیں محمد عربی عطا کر دیے۔ تو ان کا جلوہ فراز ہونا، ان کا نصیب ہو جانا، یہ سعادت مندی ہے، یہ خوش بختی ہے اور خوش نصیبی ہے۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ تو اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا یہ اہل ایمان کا طریقہ رہا، اہل ایمان کا شیوا رہا۔ تو آج میں اور آپ بھی حضور کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس پر اظہار مسرت و بشاشت کرتے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات آداب کی رعایت کے ساتھ کی جائیں تو اس پر کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ عمومی طور پہ اعتراض اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنی جانب سے کوئی ایسی چیزیں داخل کر لیتے ہیں جو کہ شریعت کے تقاضوں سے اور شریعت کے مزاج سے ہٹ کر کے ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ ان کو آداب کی رعایت کے ساتھ ادا کیجئے، آپ ضرور خوشیاں منائیے۔ وہ وقت گزر گیا جب میلاد النبی کے جلوس پر اعتراضات ہوا کرتے تھے کہ جلوس جائز اور درست نہیں ہے۔ اب تو تقریباً تمام مکاتب فکر کے لوگ مختلف ایشوز پہ اور مختلف مواقع پہ اور مختلف شخصیات پر جلوس نکالتے ہیں۔ تو میلاد النبی کے حوالے سے جو جھجک مختلف لوگوں میں موجود ہے، امید ہے کچھ سالوں کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اس نام سے بھی باقاعدہ جلوس نکلنا شروع ہوں گے دیگر مسالک کی جانب سے بھی۔ تو یہ اختلاف 2-4 سال 5 سال کی کہانی ہے، پھر ختم ہو جائے گا۔ چونکہ یہ تو مسرتوں کا اظہار ہے اور پوری دنیا کے اوپر مسرتوں کے اظہار کے لیے واک کی جاتی ہے، مسرتوں کے اظہار کے لیے لوگ باہر نکل کے جشن مناتے ہیں، ہوں گے گھر گھر انہی کے تذکرے ہوں گے، کیونکہ ان کی آمد صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے۔ آج جہاں بھی خیر کی کوئی قدر موجود ہے وہ صدقہ آمنہ کے لال کا ہے، تو ان کے آنے سے ہی بزم عالم میں چراغاں ہوا اور ان کی رحمت کا فائدہ، ان کی رحمت کا حظ اور ان کی رحمت کا جو ہے وہ کی برکت ہر ایک کو پہنچی۔ جس سال میرے حضور تشریف لائے تو اس سال سبزہ اتنا زیادہ پیدا ہوا، بارشیں اتنی ہوئیں
کہ جانور اتنے فربا اور موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں، اور اس سال کا نام عربوں نے رکھا سنۃ جو ہے وہ عام الفتح، پھٹنے والا سال، چونکہ یہ سن ہجری کا آغاز دور فاروقی میں ہوا ہے۔ اس سے قبل سالوں کے نام رکھے جاتے تھے، تو جس سال حضور تشریف لائے اس سال کا ایک نام عام الفیل بھی ہے، کیونکہ عام الفیل یہ واقعہ اصحاب فیل کی وجہ سے اس سال کو کہا جاتا ہے۔ 55 دن اس واقعہ فیل کے بعد حضور کی ولادت ہوئی تھی، اور واقعہ فیل کی وجہ سے اس کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا نام اس سال کا عام الفتح، پھٹنے والا سال، اور تیسرا سال کا نام عربوں نے یہ رکھا سنۃ الفتح والابتہاج، فتحوں اور کامیابیوں اور خوشیوں کا سال۔ جو بھی تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے خاصا نفع لے کے آئے، چشموں کا پانی بڑھ گیا، اس سال درختوں پر پھل زیادہ آیا۔ عرب اتنے اکھڑ اور ظالم تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جس سال میرے حضور کی ولادت ہوئی کسی گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے بیٹے ہی عطا کر دیے۔ ربیع عربی میں ویسے ہی بہار کو کہتے ہیں، ربیع الاول آغاز بہار، پہلی بہار۔ کہا محبوب جب کلیاں چٹخ جائیں گی، غنچے مہک جائیں گے، کائنات میں بہار چھا جائے گی، تو جانے بہار بن کے آ جانا۔ اور جب حضور تشریف آئے بہاروں پر بہار آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ خرام ناز پایا آفتابوں نے، ستاروں نے، چٹخ اونچوں نے پائی، داغ پائے لالا زاروں نے۔ پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی، اجالے پھیل گئے، گلی گلی چراغاں ہوا۔ شرق کے جانور غرب کو دوڑ پڑے، غرب کے جانور شرق کو دوڑ پڑے، اور جب آپس میں ملتے تو کہتے مبارک ہو حضور آ گئے، مبارک ہو حضور آ گئے۔ ایک آواز اٹھ رہی تھی، بخن بخن قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو مبارک ہو، پوری کائنات میں محمد عربی کا قبضہ ہو گیا۔ خوشیاں پھیل گئی، نہر ساوا خشک ہو گئی، آتش کدہ ایران بجھ گیا، نوشیروان کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، نور ہی نور پھیل گیا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ آسمان کے ستارے جھک کے میرے ویڑے کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے آنگن میں گر پڑیں گے۔ اور پھر جب حضور کی ولادت ہوئی، خرج منی نور ادا لہو قصور الشام، میرے بدن سے ایک نور نکلا، اتنی روشنی ہوئی کہ میں بیٹھی مکے میں تھی، شام اور بصرے کے محلات نظر آنے لگے۔ اجالے ہی اجالے، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، چراغاں ہی چراغاں، خوشبو ہی خوشبو، اجالے ہی اجالے۔ اللہ اللہ اکبر۔ حضور کو غسل دینے کے لیے جب دائی آگے بڑھی تو غسل ہوا تھا، سرما لگانے لگی تو سرما لگا ہوا تھا، ختنے کرنے لگے تو حضور مختون تھے۔ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکحولا، حضور پیدا ہوئے تو سرما لگا ہوا تھا۔ مختونا، حضور کا ختنہ ہوا تھا۔ مقطوسہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناف بریدہ، حضور ناف بریدہ پیدا ہوئے، ناف کٹا ہوا تھا، سرما لگا ہوا تھا، اور خوشبو لگانے لگے تو بدن پہلے ہی خوشبو سے مہک رہا۔ کون اتنی پاکیزگی میں آتا؟ خوشبوؤں میں گھر بسا تھا، ان انوار ہی انوار پھیلے ہوئے تھے۔ اب آقا کریم کو سبز کپڑے کے اندر لپیٹ دیا گیا، ولادت مصطفیٰ ہو گئی، کائنات میں چراغاں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بصد انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ اللہ اکبر۔ جو نور کہاں کہاں سے چلا تھا،
وہ روشنیاں بکھیرتا ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدہ ریزی کا حکم دیا گیا اور فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، تعظیمی سجدہ، تکریم کا سجدہ، کہتے کانا فی جبہتہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا حضرت آدم کی پیشانی میں میرے محمد کا نور چمک رہا تھا۔ کشتی نوح کنارے لگی تو کشتی نوح کی پیشانی پہ میرے حضور کا نام لکھا تھا۔ اگر نام محمد را نہ یا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از غر کے نجینا۔ یہ کائنات کے اندر جتنے بھی اجالے ہیں، یہ جتنے بھی روشنی ہیں، اس نام کے صدقے ہیں۔ آج وہ روشنی، آج وہ اجالا، وہ مقصود کائنات، وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، نہ دانم آنگلے خنداں چے رنگو بودارت، کہ مرغے ہر چمن آرزوئے اودارت۔ ہر ایک یہی آرزو رکھ رہا ہے، ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ بس وہ آنے والے ہیں۔ نبی انتظار میں کھڑے ہیں۔ یار ہمیں تو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا، سوئے تھے مقدر جاگ اٹھا۔ ذرا ماضی کے لوگوں کی کہانیاں دیکھو، منتظر بیٹھے ہیں، منتظر بیٹھے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ پھیلا لیتے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی، دعا مانگتا اب اس رسول کو بھیج بھی دے۔ انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، کب وہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا، سن لو، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ اپنے حواریوں کو بتا رہے ہیں، 12 حواری بیٹھے ہیں جن کے خاص لوگ ہیں۔ ایک حواری نے کہا حضرت جس کے آپ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت تو ہوئی نا کہ میرا نبی جس کے قصیدے پڑھے تو وہ تو پھر کوئی افضل ہی ہوگا۔ ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کوئی نہیں، ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں، ہر جو ہے وہ کارکن کہتا ہے میرے لیڈر جیسا کوئی نہیں، اور ہر امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرم تو باز نہیں آوندا، اصل منافق جانی اس نو او جھوٹے پیار جتاوندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ عیب ہو بھی تو نظر، اور جہاں ہو ہی نہ۔ خلقت مبرئا من کل عیب، یہ حدیث تقریری ہے، حسان بن ثابت حضور کے سامنے پڑھتے ہیں، آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا جمال ہے، کیسا حسن ہے۔ تو ہر مقتدی کا خیال ہے کہ میرا امام اعلیٰ، ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد اعلیٰ، ہر امتی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی۔ تو حضرت عیسیٰ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ کوئی 26 سال سے آ رہا ہے، کوئی 20 سال سے آ رہا ہے، کوئی 10 سال سے آ رہا ہے، کوئی 5 سال سے آ رہا ہے، سخت راستے کاٹ کر بھی آپ آئے ہیں، اور جو ہے وہ 3-3 فٹ پانی گزر کے بھی آپ یہاں جمعہ پڑھنے آئے۔ آپ کو سارے وقت یاد ہوں گے، لیکن یہ ایک جملہ آپ کی ساری تھکن اتار دے گا، آپ کی ساری تھکن تو جائے گی اس ایک جملے سے، ساری تکلیفیں ختم ہو جائے گی۔ آپ نے کڑکتی دھوپ میں بھی جمعہ پڑھا ہے، آپ نے تمبوؤں کے نیچے چھن چھن کے آتی جو ہے وہ گرم ہواؤں اور جو ہے وہ دھوپ میں بھی جمعے پڑھے ہیں، آپ نے سخت سردی کے ماحول میں بھی یہاں آ کے
جو ہے وہ اجتماعات میں شریک ہوئے ہیں، لیکن یہ جملہ آپ کی ساری تکن اتار دے گا۔ سنو سنو، حضرت عیسیٰ کہا لوگوں میں جا رہا ہوں، اب میرے بعد وہی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ انجیل برنباس کے اندر آج بھی لفظ موجود ہے۔ ایک حواری اٹھا، حضرت جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت سے پوچھتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ سنو سنو، تمہیں ٹھنڈ پڑے گی، تمہاری روح بھی رقص کرے گی، تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج دیں گی، تمہارا دل تڑپ کے سینے سے باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہوگا، تمہارے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے، تم یہاں سے اٹھ کے گلی گلی بتاتے پھرو گے کہ میں اس نبی کا غلام ہوں کہ دیکھو حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ سنو سنو، حضرت عیسیٰ نے کیا کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ وہ اتنا عظیم نبی ہے، مجھے بتاؤ میں اس نبی کا میلاد نہ مناؤں؟ مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں؟ گلی گلی چراغاں نہ کروں؟ گلی گلی ان کے تذکروں کی خوشبو نہ بکھیروں؟ گلی گلی ان کے نعرے نہ لگاؤں؟ ان کے نام کی مالا نہ جپوں؟ ان کے تذکروں کی خوشبو سے مست نہ ہو جاؤں؟ کائنات کے اندر جتنا چراغاں ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے، ساری روشنیاں ان کے قدموں کے صدقے ہیں۔ اگر وہ نہ آتے تو آج اندھیرا ہی ہوتا۔ اقبال سے بھی پوچھ لیے، وہ کہتا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبشا مادہ اسی نام سے ہے۔ اس کائنات کے اندر جتنی روشنیاں اور جتنا چراغاں آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ میرے حضور کے نام کا صدقہ ہے۔ اس لیے اہل ایمان ان کا تذکرہ اور ان کی محبتوں کی خوشبو گلی گلی پھیلاتے ہیں۔ جب پوری دنیا کے اوپر اہانت رسول کی تحریکیں چل رہی ہیں اور مغرب اس کی سرپرستی کر رہا ہے تو پھر ہماری ذمہ داریاں فزوں تر ہو جاتی ہیں کہ ہم اور زور سے حضور کا ذکر کریں، حضور کا میلاد پھر شان و شوکت کے ساتھ مزید جذبات کے ساتھ کریں۔ جب پنجاب اسمبلی میں تلاوت کے بعد نعت کا آغاز ہوا، اس کے بعد پھر سندھ میں بھی ہوا، پھر قومی اسمبلی میں بھی ہوا، لیکن اس کا نقطہ آغاز جو ہے وہ آج سے تقریباً 11 سال پہلے پنجاب اسمبلی میں ہوا۔ تو اللہ نے یہ توفیق مجھے عطا کی کہ جب وہاں کچھ لوگ اڑ گئے کہ یہ نہیں ہوگا تو پھر ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی، اور پھر جن لوگوں نے یہ تحریک پیش کی تھی انہوں نے دلائل دینے تھے۔ تو آپ کی اس بستی میں بیٹھ کر کے ہماری لائبریری میں وہ دلائل مرتب ہوئے تھے، تو ہم نے 9 دلائل جو ہے وہ اس پر قرآن و حدیث سے جمع کیے، اور آخری دلیل جو ہم نے وہاں گفتگو کے طور پہ آخر میں رکھی اور وہ یہ تھی کہ جب پوری دنیا کے اوپر اہانت رسول کی تحریکیں چل رہی ہیں تو پھر اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہر فورم پر حضور کے نام کا چراغاں کیا جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھی جائیں۔ الحمدللہ موقع ایسا ہوا کہ نوبت یہاں تک نہ پہنچی، جب دلائل ابھی شروع ہی ہونے لگے تھے تو ایک عیسائی ممبر پارلیمنٹ نے کہا کہ تم آپس میں کیا اختلاف کر رہے ہو، تمہارے نبی کی نعت پر مجھے اختلاف نہیں ہے۔ یہ تاریخ کا حوالہ ہے۔ پھر جو بولنا چاہتے بھی تھے ان کی بھی بولتی بند ہو گئی اور یہ قانون پاس ہو گیا، اور اب جب اسمبلی میں تلاوت کے بعد نعت ہو رہی ہوتی ہے یا دیگر صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلیوں کے اندر تو مجھے رات کی تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے وہ دلائل مرتب کرنے کے لمحے روشنی دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ میری قبر میں ان کے صدقے سے چراغاں کر دے اور حضور کے نام کی برکتیں دے دے۔ تو جب اہانت کی تحریکیں زور پکڑ رہی ہوں تو اس وقت جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ زیادہ زور سے حضور کا تذکرہ کریں۔ تو آج جب کہ اہانت رسول کی تحریکیں پوری دنیا پہ چل رہی ہیں تو ہماری ذمہ داری فزوں تر ہے
کہ ہم زیادہ زور سے، زیادہ پاک پن سے حضور کا میلاد منائیں انشاءاللہ۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ حضور کا ذکر، حضور کا تذکرہ آپ دیکھیں گے کہ پچھلے سال سے کہیں بڑھ کر ہے، اور اگلے سال دیکھیں گے کہ اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جائیں۔